آج کے پیغمبر کسی بھی محتاج، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی سرزمین کو خداوند کے کلام سے معطر کر رہے ہیں، اور ان کی ایک خاص حیثیت جو میں نے دیکھی کہ جب یہ ڈائز پہ کھڑے ہو کے جوان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے جوانوں، میں نے ان کے کلام کو سنا، اور ان کے یہ لفظ جو منہ سے نکلتے ہیں تو ان کا اثر اس قدر زیادہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ ساری جانیں بالخصوص جوان لوگ اپنے آپ کو تہیہ اپنے اندر کر لیتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو دیں گے۔ اور ان کی عظمت کو دیکھیں، میں نے جب ان سے کہا کہ پاسٹر صاحب اپنا تعارف لکھ دیں، کیونکہ ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کہ خداوند نے بہت زیادہ برکات دے رکھی ہے اور بہت زیادہ جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے۔ سو انہوں نے لکھا، پاسٹر خالد شاہین خداوند اور اس کے کلام کا خادم ہے، یہ میرا تعارف ہے۔ سو آج خداوند کے بندہ کے لیے اور خداوند کے جلال کے لیے زوردار ہم تالیوں سے خداوند کے بندہ کا استقبال کریں گے کہ وہ آئیں اور خداوند کا کلام خداوند کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاسٹر خالد شاہین صاحب۔ میں سب سے پہلے یسوع کے القادر اور القدوس نام میں آپ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اور اپنے بزرگوں کو اور بچوں کو آداب اور سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آج مجھے آپ مقدسین کے درمیان انجیل کی خدمت اور کلام کی خدمت کا شرف ملا ہے۔ میں خدا کے کلام کی خدمت کے شروعات سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس محبت کے ساتھ آپ نے خدا کے کلام کی خدمت کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور کوائر کی پرستش سن رہا تھا، میرے دل میں یقیناً ایک عجیب سی خوشی میرے اندر تھی کہ سارے پاکستان میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے کلیسیوں کو بیدار کیا ہے اور زیادہ وہ کر رہا ہے، اور کلیسیوں میں ستائش کی نعمت اور پرستش اور حمد و ثنا ہماری کلیسیوں میں بیداری کے ساتھ آ گئی ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں۔ ہم اچھے گانے اور بجانے والوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایک اچھے بجانے والے اپنے چھوٹے بھائی چھوٹے جیمی خان صاحب کا، کہ آج دوبارہ مجھے انہیں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور یاد رکھیں خدا کے لوگوں، یہ ہماری کلیسیا کے ہیروز ہیں، اور میرا دل شکر گزاری سے ان سارے لوگوں کے لیے بھرا پڑا ہے۔ آئیں ان سب کے لیے تالیاں بجا کر خدا کی شکر گزاری کریں۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے شروع کر رہا ہوں اور چند آیات پڑھوں گا۔ دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا
और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो याकूब के घिराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस, और ऊंची आवाज में बोलेगा, और क्या लिखा है, और खुदा का बेटा कहलाएगा। दोबारा मिलकर इसको हम कहेंगे, थोड़ी सी आवाज कम कर दे और इको कम कर दे प्लीज। और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस, और फिर आखिर में सारे हम कहेंगे, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, और सब ऊंची आवाज में कहें आमीन। ये मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती इस लिहाज से भी है कि मैं यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस, उसकी सफ़ात, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार के ताल्लुक से चंद बातें मजमून के हवाला से मैं कर सकता हूं। और आप जानते हैं कि आज शाम जो मजमून है वो है इब्ने खुदा। हमारी दुनिया में तमाम अक़वाम आलम और मुज़ाहब आलम में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इस सच्चाई को समझना इंसानी ज़हन के साथ जरा बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इस हवाला से मुख्तलिफ नजरियात हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, और जो गालिब नजरिया है वो खुदा की ज़ाते अक़दस, जो उसकी पाक हुसीन ज़ात है, और उसकी बंदी मरियम बाकिरा के ताल्लुक से जिनसी और शहवानी नजरियात लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो जिंदा ला तब्दील खुदा का कलाम है, ये याद रख लीजिए खुदा के लोगों, ये कलाम जो आपके और मेरे हाथों में है, मैं सबसे पहले सफाई से यह कहना चाहता हूं कि यह कलाम बदलता नहीं है, लेकिन जिंदगियों को बदल जरूर देता है। यह कलाम खुद बदलता नहीं है, लेकिन कौमों का मुकद्दर जरूर बदल देता है। यह कलाम खानदानों, खुद बदलता नहीं है, लेकिन खानदानों की मंजिल और किस्मत को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और यही कलाम उसी तरह जैसे खुदा ने दिया था, बगैर तखरीफ और बगैर तखरीब के हमारे हाथों में है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि इसी कलाम के वसीला से सारी दुनिया में खुदा की अपनी कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती जा रही है। अगर कलाम बदल गया है तो फिर शायद यह होता कि कलीसिया की वुसअत और उसकी बढ़ोतरी वो खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि कलाम ला तब्दील है, यह कौमें, खानदान और तब्दीलियां बदलता है, इसलिए आज कलीसिया बढ़ रही और तरक्की कर रही है। तो यह हवाला जो हमने पढ़ा है, यह दर हकीकत हमें याद दिलाता है मसीह की विलादत के हवाला से, मसीह की विलादत। और अक्सर यह हवाला हम क्रिसमस के मौका पर हम पढ़ते हैं, और खुदा का कलाम यह बताता है कि फरिश्ता मरियम के साथ बात कर रहा था। मेरा ख्याल है वो ठीक है ज्यादा, या इट्स फाइन हियर। थैंक यू। फरिश्ता मरियम के पास आता है और उसको मसीह के ताल्लुक से बताता है। वो हैरान है, ये सारे हवाले से आप वाकिफ हैं, लेकिन बिलाखिर फरिश्ता मसीह का नाम भी देता है कि उसका नाम क्या रखा जाए, और बिलहसूस यह भी बताता है कि वो मौलूदे मुकद्दस और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सो मसीह इब्ने खुदा, ये खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाई है और हमारे ईमान की बुनियादी सच्चाई है, क्योंकि बाइबल ये कहती है
کہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو مذہب نے یا کلیسیا نے یہ گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاح اور یہ سچائی خدا کے زندہ پاک کلام سے ہمیں خود ملتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور پاک نوشتوں عہد عتیق سے آپ کا دھیان نہیں دلانا چاہتا، لیکن اتنا جوان لوگوں کو یوں کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ ہوم ورک کر سکتے ہیں، آپ گھر میں جا کے بائبل مقدس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کئی جگہوں پر بالخصوص اگر زبور 2 کا مطالعہ کریں تو ہزاروں سال پہلے مسیح کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا، بیٹے کو چومو، مسیح کا کہ وہ ابن خدا ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ سچائی اور مکاشفہ ہزاروں سال پہلے دے دیا گیا۔ تو یہ جب یسوع مسیح پیدا ہو رہے تھے، یہ سچائی اس وقت کی بالکل فریش سچائی نہیں تھی، بلکہ بہت دیر پہلے انبیاء کے لبوں سے خدا نے یہ کہلوا دیا ہوا تھا۔ پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود اپروو کیا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس کی اپنی ذات اقدس نے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح بیپتسمہ لے رہے تھے، اور یوحنا یہ سارے واقعہ سے واقف ہیں، میں بالکل اس کو بریف کرنا نہیں چاہتا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یوحنا بیپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو بیپتسمہ دیا، اور بیپتسمہ کے فوراً بعد خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ آسمان کھل گیا، اور جب آسمان کھل گیا سنیں کہ آواز کیا آئی؟ خدا نے اپنے آسمانوں سے آواز دے کر اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ بائبل کہتی ہے اس نے کہا، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ میں خوش ہوں۔ خدا کی اپنی ذات نے اپنے بیٹے کے اوپر اور اس سچائی کے اوپر کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے مور کر دی، سٹیمپ کر دی، اس کو سیل کر دیا۔ اور پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے معتبر اپنے لبوں سے یہ مکاشفہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو پڑھیں تو مسیح نے باواز بلند برملا یہ کہا، میں اور باپ دونوں ایک ہیں۔ اس سے پہلے اگر یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پر غور کریں تو بائبل کہتی ہے، اور کلام مجسم ہوا، کلام نے، خدا کے کلمے نے تجسم اختیار کیا اور سچائی سے معمور ہو کر، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے کس کا جلال؟ خدا کے اکلوتے کا جلال۔ تو یسوع مسیح نے 10ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں خود کا باپ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں مسیح کہہ یہ رہا تھا کہ کلمہ اور متکلم یہ دونوں ایک ہیں، کلام دینے والا اور کلام نازل کرنے والا۔ جو باپ کی سیرت ہے وہ بیٹے کی سیرت ہے، یا جو باپ کے افعال و کردار ہیں وہی بیٹے کے اقوال و افعال ہیں۔ جیسا باپ اور ویسا بیٹا۔ خدا کا کلام کہتا ہے خدا کی اپنی ذات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ خدا قدوس ہے۔ تو آؤ ذرا اس کے بیٹے پر نظر کریں، کیا وہی صفت اس کے اپنے بیٹے میں نظر آتی ہے؟ کلام کہتا ہے کہ یسوع المسیح ابن خدا نے للکار کر ساری قوموں کو کہہ دیا اور ان کو یہ کہا، کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے، اگر 30 سالوں میں 33 سالوں میں کسی نے مجھ میں کوئی گناہ دیکھا ہے تو مجھ پر ثابت کر دو۔ اور بائبل کہتی ہے کہ کوئی انگلی کھڑی نہ ہو سکی، کوئی مسیح پر گناہ ثابت نہ کر سکا۔ خدا کی ذات قدوس اور اس کا بیٹا بھی قدوس اور پاک ہے۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کی ذات میں اختیار پایا جاتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر کل ہے، وہ حاضر کل ہے، وہ ناظر کل ہے، اور یہی صفت ہمارے اپنے خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے۔ میں صرف ایک اختیار کی آج
बात करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का सारी चीजों पर इख्तियार है। उसकी वजह यह है कि वो खालिक है और सारी धरती और सारी चीजें बशमूल इंसान ये उसकी मखलूकात है और वो अपनी मखलूकात पर इख्तियार रखता है। एक दिन वो झील में है और तूफान आ गया, आंधियां चलने लगी, एक बहुत बड़ा तूफान, हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया और जो लहरें थीं वो इस कदर जोर जोर के साथ वो चल रही थी कि बाइबल कहती है कि शक होने लगा शागिर्दों को, हाय कहीं हम डूब ना जाएं। और यस्सु अल मसीह इब्ने खुदा मौलूद मुकद्दस वो नीचे सो रहे थे और बाइबल मुकद्दस में लिखा है शागिर्दों ने मसीह को उठाया, ऐ मसीह हमारी मदद कर। तो मसीह ने फौरन उठकर सबसे पहला काम क्या किया कि उन चलती तेज हवाओं को डांटा और उसने कहा हवाओं रुक जाओ। जब खालिक ने मखलूक को आवाज दी वो हवाएं रुक गई। फिर उसने लहरों को डांटा, ऐ लहरों खामोश हो जाओ, साकिन हो जाओ। और खुदा का कलाम कहता है चूंकि वो खालिक है तो खालिक ने फरमाया और उसकी तख्लीक जो लहरें थी वो भी एकदम साकिन हो गई और बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर खुदा का कलाम बताता है यूहन्ना की इंजील और उसके दूसरे बाब में एक हमें पहला मौजज़ा नजर आता है जो काना गलील में यीशु अल मसीह ने किया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को एक शादी में दावत दी गई कि आप भी आइए, हमारे शादी है। और उनकी वालिदा को भी दावत दी गई कि आप भी आइएगा। सो यीशु अल मसीह और उनकी वालिदा दोनों शादी में हैं और शादी होती है, कमी कमजोरियां हो जाती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, ये एक नेचुरल फैक्टर है। और बाइबल कहती है कि उस जमाने में और आज के जमाने में, आज हम पेप्सी देते या हम मशरूबात देते, वो जामे शीरी या जो भी आपका मशरूब है, आज हम वो देते। और उस जमाने में मैं पेश की जाती थी और घर वालों की इज्जत इसमें होती थी, जी बड़ी गाले उन्होंने जी मैं दी है। अब खुदा का कलाम कहता है कि वहां पर मैं खत्म हो गई। आप सारे जानते हैं, कौन सोच सकता है कि बारात जिन्होंने 100 कहा है वो 100 ही आएंगे। कई एनजीओ होते, कभी ऐसे होता है, मुझे नहीं पता आपके गांव में ऐसे होता है या नहीं होता, हमारे लाहौर में तो कभी ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं जी 100 आएंगे, पता नहीं 150 और 200 ले आते हैं। कल्चर, सारी दुनिया की सकाफतें, तहजीब व तमद्दन हमेशा से ऐसा ही है। हमारी तारीखें बदलती हैं लेकिन हमारी तहजीबें उसी तरह की उसी तरह रहती हैं। तो बाइबल बताती है कि ज्यादा बारात आ गई, मैं खत्म हो गई और वो बहुत बेदल थे, अब क्या होगा। और आप समझ सकते हैं, अगर आप बाप हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि उस बाप की सूरत हाल क्या थी। अगर आप मां हैं तो आप समझ सकती हैं कि ऐसी सूरत हाल में बहसियत मां उसकी क्या फिक्र थी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु वहां पर मौजूद है तो मरियम ने यीशु मसीह को कहा यीशु इनके लिए कुछ कर। यीशु मसीह ने साफ कह दिया अभी मेरा वक्त नहीं आया। और यह हकीकत थी, उसके मौजज़ात का अभी शुरुआत असल में नहीं था। लेकिन मसीह को यह भी याद आया कि शरीयत में लिखा हुआ है, मैं शरीयत पूरी करने आया हूं। और शरीयत में लिखा हुआ है कि तू अपने मां और बाप की क्या करना, इज्जत करना। इज्जत का मतलब ताबेदारी, उनके ओबीडियंट होना है। तो खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया और हुक्म देकर यह कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया। और मटके जब पानी से भर गए, सिर्फ उसने अपना कलाम इस्तेमाल किया क्योंकि वो खुदा का कलमा है, क्योंकि वो खुदा है, वो मुजस्सम खुदा था दुनिया में। उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और बगैर कोई लंबी दुआ किए हुए उसने कहा कि अब ये मैं बांटना शुरू कर दो। वो मैं निकाली गई और जो वहां का चीफ था उसको वो पिलाई गई। और जब उस आदमी ने उसको चखा तो बाइबल ये कहती है वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगा यार तुम्हारे गांव की समझ नहीं आई है मुझे। ये जो काना है गांव हमारे इलाके का,
ان لوگوں کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. ساری دنیا میں لوگ اچھی چیز پہلے دیتے ہیں اور جو بعد کی چیز ہوتی ہے, جو ناقص چیز ہوتی ہے, وہ بعد میں دی جاتی ہے. تم کیسے بیوقوف لوگ ہو کہ تم نے بیسٹ چیز رکھی ہوئی تھی اور ناقص تم نے پہلے دے دی. لیکن ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ ان بچارے لوگوں نے بڑی محنت سے مے بنائی. انہوں نے انگور لیے اور محنت کی, سارا پروسیس انہوں نے استعمال کیا اور بڑی محنت کاوش کر کے کئی دن لگا کے انہوں نے مے بنائی, اور وہ بھی ناقص. لیکن آپ کے اور میرے یسوع مسیح نے مے بنائی, اور وہ بھی اختیار سے, اور ایسی کہ انہی نے کہا کہ یہ بیسٹ دنیا کی مے ہے. یہ ہے ہمارا مسیح اور اس کا اختیار. وہ اختیار رکھتا ہے اپنے باپ کی طرح. جیسے باپ کا اختیار ویسے بیٹے کا اختیار. جیسے باپ کی سیرت ویسے بیٹے کی سیرت. جیسے باپ کے اقوال و افعال اسی طرح سے اس کے بیٹے کے اقوال و افعال. تو ابن خدا, خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہنا, یہ ہماری مسیحی ایمان کی بنیادی سچائی ہے. اب میں بہت مختصر کے ساتھ کیوں خدا کو تجسم اختیار کرنا پڑا. یہ فلسفی, یہ نظریات انسانی شہوانی ذہن کے لیے سوچنا مشکل ہے, لیکن اگر اس کی سمجھ آئیے تو ہمیں خدا کے پاک روح سے لبریز ہونے کی ضرورت ہے, اور خدا کے پاک روح سے لبریز ہو کر پاک نوشتوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے, تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ تجسم مسیح کو کیوں اختیار کرنا پڑا, کیوں خداوند دنیا میں آ گیا. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا ملاپ کر لیا. تو جب خدا آسمان پر پلاننگ کر رہا تھا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کی, اس کے سامنے کیا گول تھا, اس کا ایجنڈا کیا تھا, اس کا مینیفیسٹو کیا تھا, وہ کیوں اپنے بیٹے کو مجسم دنیا میں بھیج رہا تھا؟ کیا یہ اس کے لیے آسان تھا؟ وہ جو ناظر کل, وہ جو حاضر کل, وہ جو قادر کل, وہ جو ساری دنیا پر اپنا اختیار جمائے ہوئے ہے, اتنے بڑے لامحدود خدا کو ایک چھوٹا بیبی بن کر اتنا محدود, اتنا محدود, اتنا محدود کہ وہ بیبی بن کر ہماری دنیا میں آ گیا. میرے 3 بچے ہیں, میں ایک باپ ہوں, اور میں اس سارے پروسیس میں سے گزرا ہوں. میں بچے کی فطرت جانتا ہوں, اور سنیے میں چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو بچہ ہماری دنیا میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر دنیا کا بچہ ڈیپینڈنٹ بچہ ہوتا ہے. وہ کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا انحصار کسی پر ہے. کھانے کے لیے اس کو ماں کا دودھ چاہیے, کوئی اس کو پلائے. اگر وہ گندا ہو گیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس کا نیپی بدلے. اگر وہ بدنی طور پر آلودہ ہو گیا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس کو نہلائے. جب اس کو نیند آ رہی ہے اس کو تھپکی کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو تھپکی دے کر اس کو سلائے. ہر بات کے لیے وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کا دھیان اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ جب قادر مطلق خدا مجسم ہو کر اتنا چھوٹا بیبی بن کر ایک عورت مقدسہ مریم پر ڈیپینڈ کر رہا تھا, اس پر انحصار کیا ہوا تھا, اس وقت اس کے جذبات کیا تھے؟ میں سوچ سکتا ہوں اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ میں کون ہوں. اس کے لیے ٹو مچ تھا. لیکن لامحدود خدا وہ محدود ہو گیا صرف اس گول کے لیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے خدا کا اور انسان کا آپس میں ملاپ کرا دے, اور یہی کام اس نے دنیا میں کیا. اور اگر آج اور میں, آپ اور میں یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو مسیح کے اس کفارے
اور تجسم اور اس کے تسلیم کی وجہ سے ہے وہ کام جو صلیب پر اس نے کر دکھایا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کا ہمیشہ شکر کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دنیا میں دیا اور اس کا بیٹا ڈیپینڈنٹ ہو گیا, کسی پر انحصار کرنے لگا کہ کوئی اس کی مدد کرے. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ کام جو کرنے کے لیے ہماری دھرتی پر آیا تھا صلیب پر اس نے مکمل کر کے جب اس نے کہا تمام ہوا تو اس نے خدا کا ہاتھ پکڑا اور ادھر سے انسان کا ہاتھ پکڑا اور انسان اور خدا کی جو لڑائی اور جدائی عدن میں ہوئی تھی ان دونوں کی صلح کرا دی اور ایک دم اس کے بعد اس نے اپنی جان دے دی. اور آج خدا اور انسان کا مسیح میں, مسیح وسیلہ ہے, میڈیم مسیح ہے اور اس کے وسیلہ سے ملاپ ہو چکا ہے. آپ کہیں گے مجھے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, میرے لیے اس کی اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج شام سنیے خدا کے کلام مقدس میں میں کیا آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اس کے آنے کا ایک اور مقصد یہ تھا, اس کی ابنیت اور اس کی الوہیت کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا بیٹا انسان کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے بنا دے. خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے بنا دے. اور آج آپ اور میں اسی شرف میں زندگی گزار سکتے ہیں. یسوع المسیح نے شاگردوں نے پوچھا کہ یسوع مسیح ہمیں دعا کرنا سکھا, تو مسیح نے ان کو کیا دعا کرنا سکھائی؟ مسیح نے کہا جب بھی تم دعا کرو تو کیا کہو, آئے ہمارے باپ. جو رشتہ آپ کا اور میرا خدا کے ساتھ ہے اس سے ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ ریلیشن شپ دنیا کا اس قدر انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. باپ کا رشتہ, بچوں کا رشتہ, وہ اس قدر پاک, اس قدر پوتر, اس قدر خوبصورت رشتہ ہے کہ دنیا کے کوئی ایسے رشتے نہیں ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا میرے 3 بچے ہیں, میری بیٹی ہے, میں اس کا باپ ہوں. وہ جیسے مرضی جب میں گھر جاتا ہوں وہ جمپ کر کے میرے اوپر آ سکتی ہے. میرے بچے دونوں لڑکے وہ جمپ کر کے وہ میرے اوپر آ جاتا. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ ہمارا باپ ہے. اور میں خدا کے لوگوں, میں آپ کے خدا کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا آپ کو بیٹے اور بیٹیوں کی طرح محبت کرتا ہے. کون سوچ سکتا ہے اس کی محبت کا مکاشفہ؟ ذرا سنیے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ آسمان پر آپ کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے دیکھ میرا بیٹا سویا کتنا پیارا لگتا ہے, کیونکہ اس کا باپ کا دل ہے. باپ تو اپنے بچوں کو سوئے دیکھ کر بھی خوش ہوتا رہتا ہے, اسمائل کرتا رہتا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں, خدا آسمان پر آپ کی صورت دیکھ کر مسکرا رہا ہے. یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا ہے. یہ ہے باپ کا رشتہ. مسیح اس لیے بیٹا بن گیا تاکہ ہم انسانوں کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیں. آج شام میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے اندر احساس ہے کہ میں خدا کا بیٹا اور اس کی بیٹی ہوں؟ اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یسوع المسیح, اس کے کفارے پر ایمان لانا, اس کی ذات اقدس پر ایمان لانا, اپنی زندگیاں اس کے ہاتھوں میں دینا. یہی بالکل ایک طریقہ ہے, اور اس کے بغیر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو سکتے. اور اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی, اپنے منہ سے اقرار نے کیا کہ یسوع تو میرا خداوند ہے, اپنی زندگی اس کی سولی کے نظر نہیں کی, اگر آپ کی زندگی کی بادشاہی پر آپ خود راج کر رہے ہیں تو پھر خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی بادشاہی کے اوپر اس کا راج آ جائے, وہ بادشاہی کرنے لگے, وہ باپ بن جائے, آپ اس کی آواز سنیں, وہ آپ کی آواز سنیں. اور اگر آج تک ایسا نہیں ہوا تو ابھی ہم خداوند کے کلام کو ختم کرنے کے بعد آپ کو موقع دیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں.
اپنے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ کیسا حسین محبت سے بھرا ہوا شفیق خدا آپ کو اور مجھے مل گیا ہے. لیکن اس قدر شفیق اور محیب خدا کے ہوتے ہوئے اگر آپ کی زندگی اس کے قانون اور اس کی شریعت اور اس کے کلام کے خلاف ہے اور آپ کی زندگی کے اوپر بادشاہی آپ کی اور شیطان کی ہے، تو میں آج آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں دے دیں اور اس سے کہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی پر راج کر اور بادشاہی کر. اور اگر کوئی ایسا ہے وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، میں خدا کا خادم ہوتے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی ہے بہنوں میں سے، بیٹیوں میں سے، بیٹوں میں سے، بزرگوں میں سے کوئی ایسا ہے، خداوند آپ کو برکت دے. میرے پیچھے پیچھے دعا کیجیے. اے خداوند یسوع، میں نے تیرا کلام سنا ہے، میں جان گیا ہوں تو مجھے پیار کرتا ہے، تو میرا باپ ہے. میں تیرے بیٹے کے لیے شکر کرتا ہوں جو دنیا میں آ گیا، جو مجسم ہوا، جس نے اپنا خون دے دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں، اس کی قربانی پر ایمان لاتا ہوں، اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہوں، اس کے خون پر ایمان لاتا ہوں اور میں منت کرتا ہوں اے خداوند یسوع میری زندگی کو دھو دے، میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں میں آج سے تیرے ساتھ چلوں گا، میں تجھے جلال دوں گا. میری زندگی کا بادشاہ آج سے تو ہے، تو راج کرنا. میں تیرے کنٹرول میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مجھ پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، مجھے نیا بنا دے. مسیح کی خاطر مانگتا ہوں، آمین. آپ خاموش رہیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آسمانی باپ، تیرے ان بچوں نے اپنی زندگیاں تجھے نظر کی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. آسمان پر جشن اور خوشیاں ہو رہی ہیں کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جب کوئی ایک شخص اپنی زندگی تجھے دیتا ہے تو فرشتے آسمان پر خوشی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو ایک سے کہیں زیادہ زندگیوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کیا ہے، تجھے اپنی زندگیاں نظر کی ہیں. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. اے خدا میں دعا کرتا ہوں ان کو بڑھنے کا فضل دینا. یہ تیرے کلام میں، تیرے روح القدس میں، تیری پاک حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. اے خدا تیری ذات کا گہرا مکاشفہ ان کے اوپر کھول جائے اور خاص طور پر باپ کی محبت کا مکاشفہ، اس کے بیٹے یسوع کی قربانی کا مکاشفہ ان کے اوپر اے خدا یسوع نازل ہو اور اسے تیرے نام کو جلال ملے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، مسیح کی خاطر مانگ لیتا ہوں، آمین. اپنی آنکھیں بند رکھیے. میں ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے. میں خدا کا خادم آپ کے لیے دعا کروں گا. ہیلیلویا. اپنی آنکھیں بند رکھیے. یہ مقدس لمحہ ہے جب خداوند ہماری زندگیوں کو چھونے اور شفا دینے لگا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، گلوری ٹو گاڈ، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ. میں خدا کے خادموں سے کہوں گا کہ اپنے پاؤں کے پر کھڑے ہو جائیے گا پلیز. سب کھڑے ہو جائیں اور ان بہنوں بھائیوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں اور آئیں ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو شفا دے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. تیرا شکر ہو. آسمانی باپ، یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے سامنے حاضر ہیں. چونکہ تو آل نوئنگ ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سو خداوند تجھے علم ہے کہ یہ بیمار ہیں. ان کی بیماریوں سے، روگوں اور مرضوں سے تو واقف ہے. ہم تیرے خادم، انجیل کے خادم،
हम तेरे पाक हजूर में इनके लिए फरियाद और मिन्नत और इस्तदा करते हैं, इन बदनों को छू ले। बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, हर तरह की बीमारी, रोग यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए खुदाम, और शिफा मिल जाए खुदाम। हर तरह की बीमारी का जुआ टूट जाए, हर तरह की बदरूहों का जुआ टूट जाए, हर तरह की लानतों का खानदानों से जुआ टूट जाए खुदाम। अपने लोगों को आजाद कर दे। अगर बेरोजगारी का जुआ है, यीशु के नाम में टूट जाए। अगर खुदा औलाद नहीं है, यीशु के नाम में उम्मीद बख्श दे अपने लोगों को, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं। शिफा बख्श दे अपने लोगों को, अपने लोगों को शिफा की उम्मीद बख्श दे। इसी वक्त उनको छू ले, इनको पता चल जाए कि तूने शिफा दे दी है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरा शुक्र हो कि यीशु से कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो कल भी शिफा देता, तो आज भी शिफा देता और हमेशा शिफा देता रहेगा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। इन लोगों को छू ले खुदाम, और हम वादा करते हैं हम सारे का सारा जलाल हम तुझ खुदा उनको देना चाहते हैं, क्योंकि इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद है। हम शुक्र करते हैं। मसीह की खातिर मांग लेता हूं।